اگر کوئی نماز کی قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ کوئی بھی سورت پڑھنا چاہیں، کوئی بھی آیت پڑھنا چاہیں بطور قرات آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ آیت الکرسی بھی ایک قرآن پاک کی آیت ہے تو اس لیے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال اس میں یہ ہوتا ہے چونکہ آیت الکرسی بطور وظائف عام طور پہ پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اس کو قرات کے طور پہ یعنی نماز میں پڑھنا درست نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے تشہد دعا وغیرہ پڑھ لے تو اب خاموش بیٹھا رہے یا کوئی اور دعا وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر تو آپ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے تشہد پڑھ لیا، امام نے ابھی نہیں پڑھا، امام ابھی تیسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، تو آپ اس صورت کے اندر خاموش بیٹھے رہیں۔ لیکن اگر آپ قاعدہ اخیرہ میں ہیں، آخر میں آخری رکعت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تشہد درود شریف دعا پڑھ لی، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا، تو اس صورت کے اندر آپ اگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں جو مسنون دعائیں ہیں تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ سے درود شریف اور یہی دعا پڑھنا چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے جب تک امام سلام نہ پھیرے تب تک کوئی نہ کوئی مسنون دعائیں ہم پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا بھول گیا تو کیا اس کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، نماز کے اندر تمام ارکان کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تمام ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے گا تو نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ اب اگر نماز کے اندر فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس سے سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے، لیکن اگر کوئی سنت یا مستحب عمل چھوٹ جاتا ہے تو اس سے سجدہ سہو تو لازم نہیں آتا لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اور چونکہ شہادت کی انگلی کو اٹھانا یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے، اگر کوئی اس میں بھول جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ اگر ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی بھول جائیں اور سلام پھیر دیں تو وتر ہو جائیں گے یا وتروں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ دیکھیں، اگر دعائے قنوت آپ پڑھنا بھول گئے ہیں تو آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں گے، کیونکہ یہ واجب ہے اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت کے اندر اگر تو آپ اسی جگہ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قبلے سے آپ نہیں پھرے، آپ نے کسی سے بات نہیں کی، کوئی چیز نہیں کھائی، یعنی وہ امور آپ نے کوئی نہیں کیے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی جگہ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اسی وقت آپ سجدہ سہو کر کے اپنے وتروں کو مکمل کر لیں گے تو آپ کے وتر ادا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے آگے سے گزرنے لگے تو کیا اس کو ہاتھ سے روک دینا چاہیے یا کسی سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور کن صورتوں میں نمازی کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا چاہے کوئی جانور ہو یا کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازی کے آگے سے گزرنے پر سخت وعید سنائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کس قدر گناہ ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنے کو پسند کرے، یعنی 40 سال کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، یعنی اس قدر سخت وعید ہے۔ لیکن چند صورتیں ایسی ہیں جن میں نمازی کے آگے سے مجبوری کی حالت میں گزرا جا سکتا ہے، جیسے کوئی مسافر ہے، اب اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں کھڑا رہوں گا تو میری گاڑی گزر جائے گی اور بعد میں کوئی میرا نقصان ہو جائے گا، یعنی میں جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں نہیں پہنچ سکوں گا، تو یہ مجبوری کی حالت ہے، اس میں گزرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو شدید تقاضا ہے، پیٹ وغیرہ خراب ہے، کوئی حاجت ہے تو شدید تقاضے کی صورت میں گزرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور نقصان ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر بھی نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، یا کوئی سامنے سے گر رہا ہے، یعنی دیوار پہ کوئی بچہ ہے، کوئی گر رہا ہے جس سے نقصان ہوگا، تو اس صورت کے اندر بھی اگر گزر جاتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ انسان گنہگار نہیں ہوگا۔